بخاری صاحب یورپ اور امریکہ کے اندر پھوٹ پڑتی جا رہی ہے اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ محلے کی آنٹیوں کی طرح جو ہے وہ تانے کس رہے ہیں. بخاری صاحب یہ تو خود اپنی شکست کی اور کس طرح سے ان کی بستی کر رہا ہے یورپ, وہ یہ تو خود اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں پھر وہی نا میں نا اب کیا کہ اس کے بارے میں تنگ آ گیا ہوں. آپ یہ دیکھیں کتنی بازاری گفتگو ہے یہ کہ بات ہو رہی ہے ایک انٹرنیشنل وار کی جو اب تھرڈ وار کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی ٹرمپ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے کہ وہ مزید بمباری کریں گے, اور یہ وہاں پر لا رہا ہے کہ جی فلاں کی بیوی جو ہے, میکرون کی بیوی نے یہ کہا, میکرون کی بیوی نے جو تھپڑ مارا تھا اس کا جبڑا ٹھیک نہیں. یار یہ کیا آدمی ہے یہ, who made him the president of United States of America. یہ مطلب ہے وہی پرانی طلاق شدہ کی طرح سے جو تانا بازی کرتے ہیں, مجھے تو اس کے اوپر بہت حیرت ہے. اور اسی طرح کی تانا بازی انہوں نے کی ہے نیٹو کے حوالے سے بھی, یورپ کے اوپر. یہ بھی حوالہ وہی تھا, نیٹو کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کر دی ہے, جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر یورپ کا ریئیکشن بہت سٹرونگ ہے. جی ٹھیک ہے, فرق پڑے گا اس سے اگر امریکہ نکل جائے گا بیچ میں, لیکن وہ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ جو برطانیہ کے شاید پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر, انہوں نے انٹرنیشنل سمٹ ملا لی ہے یورپ کے ملکوں کی اس حوالے سے, تاکہ وہ فیوچر اسٹریٹجی طے کر سکیں. وہ obviously they are not coming with their navies to attack Hormuz. They will come, they will talk to the Iranian people, اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکلے گا. اس کے بارے میں تو مجھے کوئی وہم نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے جنگ لڑ کے لینا ہوتا تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن بخاری صاحب کچھ یورپی اہلکار اور سفارتکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نکل جائے گا تو نیٹو پیچھے مفلوج ہو جائے گی اور نیٹو میں کچھ نہیں بچے گا. دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں زیادہ یعنی پرزور آواز سمجھتا ہوں میکرون کی, جس نے کہا کہ ہم نے نیٹو جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے, دیکھیں نیٹو کے اوپر ایک بورڈ تو لگا ہوا تھا نا امریکہ کا, وہ اگر ہٹے گا اب اس کی کیا کیپیسٹی رہ جائے گی, کتنا وہ طاقتور ہوگا ملیٹریلی, وہ اب یقینی طور پہ یورپی ممالک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. بالکل بخاری صاحب, ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابنا ہرمز سے ہمارا تو تیل نہیں گزرتا, ٹھیک ہے, جن کا گزرتا ہے وہ خود جا کے کھلوا لیں اپنے تیل, جس نے لینا ہے وہ خود حفاظت کریں. دوسری طرف بخاری صاحب وہ نیٹو کو دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابنا ہرمز کھولنے میں ہماری مدد نہیں کی تو ہم یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں گے. دیکھیے میں نے اسے کہا ہر وہ کام کر رہا ہے جو اسٹیٹسمین جو ہیں ان کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں. وہ بارگین کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے, یہ نہیں ہوتا اس طریقے سے. یہ بیٹھ کے اندر کمرے میں کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, یہ قوم سے خطاب میں یا پریس کانفرنسز میں نہیں کی جاتی ہیں. تو یہ وہ غلطی کر رہے ہیں, اس کی سزا انہیں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس آبنائے ہرمز سے بہت کچھ اور جڑا ہوا ہے. دیکھیے پوری خلیجی جو ریاستیں ہیں ان کی اکانومی جڑی ہے آبنائے ہرمز سے. ان کا تیل, ان کا گیس باہر نہیں جا سکتا نا, باہر سے کوئی چیز ان کو آ سکتی ہے اگر آبنائے ہرمز کا قضیہ جو ہے وہ طے نہیں ہوگا. اور اب یہ طے ہو گیا ہے میرے خیال سے کہ یہ کرنا پڑے گا ان کو ایران کے ساتھ بات چیت کر کے. اور مجھے اچھی طرح سے یہ لگتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگا کہ جب ٹرمپ وہاں سے نکلیں گے اور یہ جنگ ختم ہوگی تو یقینی طور پر یہ خلیجی ریاستیں اور ایران آپس میں رابطے بھی کریں گے اور آپس میں گفتگو کر کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال بھی لیں گے. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ہونے بھی دیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے آج کی گفتگو میں بھی ٹرمپ جو ہے وہ خلیجی ممالک کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے, انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لعنت ہے اس کے اس بیان کے اوپر, اس لیے کہ جو اب تک ان کے ساتھ ہو چکی ہے اس میں تو پلٹ کے نہیں دیکھا اس نے کہ کیا ہو رہی ہے. نہ ہی سعودی عرب محفوظ ہے, نہ یو اے ای محفوظ ہے, نہ بحرین, نہ کویت, یہ سب جگہ کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. تو کیا کیا آپ نے ہم نے کچھ نہیں کیا وہاں. تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہ ری تھنکنگ کا ایک مرحلہ ہوگا جنگ کے خاتمے کے بعد کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی یہ جو ایک طرح کی ملٹری الائنس ہے کہ ان کے اڈے وہاں قائم ہیں, ان کو جاری رکھنا ہے یا ان سے نجات حاصل کرنی ہے. سوال اٹھے گا ضرور. ٹھیک ہے, وہ دوسری بات ہے کہ جس طرح کی بزدل قیادت ہے وہاں پر, معاف کیجیے گا, وہ توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ کوئی ایسا سٹینڈ لیں گے. لیکن ان کے ڈومیسٹک پریشر, جس کا میں بار بار اوائڈ کرتا ہوں ذکر کرنا, یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اکثریت ان ملکوں کی ایسی ہے جہاں پر ان پاپولر رجیمز ہیں, جہاں عوام کی مرضی کے برعکس لوگ ان کے اوپر حکمران ہیں. یہ ہم نے مظاہر پہلے بھی دیکھے ہیں, میں کئی مثالیں دے بھی چکا ہوں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر بھی اپنی جگہ موجود ہے. بالکل, لیکن بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک شاید ان خلیجی ممالک کی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے, کیونکہ یو اے ای تو اس جنگ کو مزید فیول کر رہا ہے, اور وہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنا ہرمز کھلوانے پر مداخلت کی جائے اور فوجی کارروائی کی جائے باقی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تو ٹرمپ کو کسی کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تلے بیٹھے ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے میں ایک دفعہ پھر بیان کرنا چاہتا ہوں, اور میں ٹرمپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی لڑ کے آپ ایپسٹین فائل سے اپنی جان چھڑا لیں گے تو یہ بھول جائیں. یہ آپ نے جس دن جنگ بند کرنے کا اعلان کیا یہی ریلیز کرے گا جس کا نام نیتنیاہو ہے, کیونکہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے تو تمہارا کیسے بنے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز کھلیں گی اور ٹرمپ ایکسپوز ہوگا جس قسم کے کرائم اس نے کیے ہوئے ہیں, اور اس کا ٹرائل بھی ہو جائے امریکہ کے اندر تو کوئی بعید نہیں ہے, وہاں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای تو وہ ملک تھا جو خود کو پروموٹ کر رہا تھا ٹورزم کے لیے, پیس کے لیے, پوری دنیا سے لوگ یہاں ٹورسٹ جاتے تھے اور ان کی اکانومی بہت زیادہ بیس کری تھی اس کے اوپر. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ کبھی تو سیپریٹسٹ ان کو سپورٹ کرتا ہے یمن کے اندر, کبھی وہ اسرائیل اور امریکہ کے بلاک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو ایکچوئل مقصد ہے کیا, یو اے ای کیا اس خطے میں طاقت کا سمبل بننا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے طاقت کا سمبل بننے کی قوت صرف پیسے کے بل بوتے پر تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ باقی کی خلیجی ریاستوں کے برعکس آلموسٹ اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو 5 ملکوں کا نیکسس بن رہا ہے جس میں انڈیا ہے, امریکہ ہے, یو اے ای ہے جس میں, تو یہ جو بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ the leadership of UAE is totally sold out to نیتنیاہو. اس کے بہت سارے مظاہر ہیں جس طریقے کے ان کے تعلقات آپس میں قائم ہیں, جس طرح وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے ہیں, جس طریقے سے وہ ایک دوسرے ملک کے اندر تجارت ہو رہی ہے, وہ سب کچھ کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یو اے ای کی لیڈرشپ جو ہے دیٹ از ہاسٹیج ٹو نیتنیاہو. بخاری صاحب یہ اسٹریٹجی جو ہے یو اے ای کی, یہ کتنی ان کو فائدہ مند ثابت ہوگی؟ کیونکہ ہم نے اس جنگ میں بھی دیکھا کہ امریکہ ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ سیکورٹی, پہلی بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو اس جنگ میں کسی بھی دن سیز فائر ڈکلیئر کر کے سیلف وکٹری ڈکلیئر کر کے نکل جائیں گے. اس ملک نے خطے میں رہنا ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ, اور ایران ماضی سے بھی زیادہ پاورفل ہو کر نکلے گا اس جنگ سے. تو پھر ریجنل کنفلکٹس میں اگر یو اے ای انوالو ہوگا تو کتنا, دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے قوموں کی وہی ان کی تقدیر ڈٹرمن کرتی ہے, اور اگر ان کے فیصلے غلط ہوں تو قومیں ڈوبتی ہیں. ہم نے بہت ساری قوموں کو ڈوبتے دیکھا ہے. انفارچونیٹلی یو اے ای جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے, اب پتہ نہیں ویسے ہیں یا نہیں ہیں, تو یو اے ای اپنی طرز کا اپنا ہی قسم کا ایک بیانیہ بنا کے اور اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا بنے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میرے خیال سے تھوڑی سی بات یہ کر لی جائے کہ جو تھریٹ وریٹ کل بھی ٹرمپ نے کیے ہیں, جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں, اس کے اوپر ایرانین ریاکشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایرانی فوج نے امریکہ کی طرف سے زمینی کارروائی کی دھمکیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ امریکہ نے غلطی کی تو اس کا ایک فوجی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ایرانی کمانڈر ان چیف نے کہا کہ حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے. مطلب یہ کہ وہ ڈرنے ورنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے, وہ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آجائے جناب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ٹرمپ عادی جھوٹا ہے, بظاہر مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن خفیہ طور پر زمینی حملوں کی سازش کر رہا ہے. جی بخاری صاحب, ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو نو نتھنگ, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک آرسنلز جو ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں اور انٹچڈ ہیں. یہ سب سے میرے خیال سے ٹرمپ کی کل کی تقریر جو ہے اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر اب آپ نے کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے اسٹریٹجک ویپنز کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے, اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہم نے کیا ہے, اور جب ہم مجبور ہوں گے, جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری سلامتی خطرے میں ہے, تو ڈونٹ وری مسٹر ٹرمپ, وی ول یوز دیم, اینڈ پھر آپ کو بتائیں گے جنگ ہوتی کیا ہے. بالکل بخاری صاحب, اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ تو مزید بگڑ رہی ہے. پہلے تو 2-3 دن سے یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ڈیفیوز ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے ٹھنڈے کرنے کی طرف معاملات کو جا رہے تھے, لیکن آج جس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے, پاکستان کوششیں کر رہا ہے, دن رات تقدو کر رہا ہے کہ کسی طرح سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے, کیونکہ اوبویسلی پاکستان کی اکانومی فرسٹ آف آل افیکٹ ہو رہی ہے, اینڈ سیکنڈلی ایران کا بردر کنٹری ہے, اور پاکستان ویسے بھی چاہتا ہے کہ پورے خطے کے اندر اور دنیا کے اندر امن ہو. تو پھر اب مذاکرات کا مستقبل
کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس میں امریکہ کی بھی آشیرواد حاصل ہے جی، چائنا کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے، لیکن ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اگر ٹرمپ نے اس کو اپ سر ڈاؤن کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑے گا. اصل بات یہ ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس ریجن کے اندر اس کانفلکٹ کے، اور اس لیے ہمارا کنسرن جو ہے وہ بہت جینوئن ہے. ہم نے ہی انیشیٹو لے کے اپنے آپ کو ہب بنایا ہے اس ایکٹیویٹی کی جو جنگ ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چائنا کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کر کے چائنا کی آشیرواد بھی حاصل کی ہے کہ پیسفل طریقے سے جو بھی سلوشن اس کا ہو سکتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور ہو کے رہے گا. لیکن جیسا میں نے کہا، نیتن یاہو یہ جنگ بند کرنے نہیں دے گا، چاہے امریکہ کی قوم چڑھ دوڑے ٹرمپ پہ، چاہے ٹرمپ الٹے ہو جائے، اس نے ٹرمپ کو نہیں نکلنے دینا اس جنگ کی خوفناکی سے. یہ میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی بدترین قسم کی بات ہے جس کا مجھے ادراک اب ہو رہا ہے. لیکن بخاری صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ سوللی کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ کیونکہ امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ. دیکھیے اس کے لیے انہوں نے دو طریقے اختیار کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نہ کانگریس سے پوچھ رہے ہیں، نہ سینٹ سے پوچھ رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے صدر کو کسی ملک پر حملہ کرنے کی براہ راست اجازت ہی نہیں ہے. لہذا اس نے وہاں بھی وائلیٹ کیا ہے. اس کے بارے میں میرے خیال سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے. تو وہ تو سارے قانون اور ساری روایتی جو قدغن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے اس جنگ میں گھسا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی پیٹھ بچانی ہے. کیونکہ ایپسٹین فائل جو ہے بہت خوفناک ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں کیا ہے. اور ایوری تھنگ از پروون، ویڈیوز بھی موجود ہیں، دستاویزات بھی موجود ہیں، تصویریں بھی موجود ہیں. بخاری صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے کریڈیبل اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے اس طرح کی خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کی یہ جو بات چیت کرنے کی، مذاکرات کرنے کی ساری کوشش ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے. اصل مقصد یہ ہے ٹو بائی دا ٹائم کہ وہ اپنے گراؤنڈ آپریشن لانچ کر سکیں. تو بخاری صاحب، پاکستان پھر جو ثالثی کروا رہا ہے کہ ہم کیا اس بات کو آلریڈی ہم اویئر ہے اس چیز سے کہ امریکہ یہ ڈھونگرا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے پاکستان کی ان کوششوں کے کامیاب ہونے کی. کیونکہ ہم کوئی بھی ریزنیبل بات ایران سے تو منوا سکتے ہیں، لیکن ہم ٹرمپ پر کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کر سکتے. اس نے جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خوشی کی بات یہ آپ کہیں کہ ایک ریلیونگ فیکٹر ہے کہ جو امریکہ کا میڈیا ہے، نیشنل مین سٹریم میڈیا، چاہے وہ CNN ہے، چاہے وہ نیو یارک ٹائم ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے، وہ سب جو ہیں آئینہ ضرور دکھا رہے ہیں ٹرمپ کو. اور اسی لیے وہ جب ان کے کورسپونڈنٹ کو دیکھتے ہیں فیک نیوز بالکل بندر کی طرح سے ناچنا شروع کر دیتا ہے وہ. اس لیے کہ وہ اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں جیتی ہے آپ نے، کوئی ایسی قیامت برپا آپ نے نہیں کی ہے. آپ نے امریکہ کی فوج کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے، اور آپ جتنے دعوے کر رہے ہیں یہ سارے خالی خولی دعوے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب، اگر امریکہ اس طرح کا کوئی گراؤنڈ آپریشن لانچ کرتا ہے، کیا امریکہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟